30 سالہ بے نظیر بھٹو پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی صاحبزادی ہیں، جنہیں 1979 میں پھانسی دے دی گئی تھی۔ باپ کی وفات کے بعد بے نظیر بھٹو کو کل عدم پاکستان پیپلز پارٹی کی قائم مقام چیئرپرسن نامزد کر دیا گیا تھا۔ وہ مارچ 1981 سے گزشتہ مہینے تک نظر بند رہیں۔ پچھلے مہینے اسلام آباد حکومت نے انہیں اپنے کان کا علاج کرانے کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی تو وہ لندن آ گئی اور آج کل کان کا آپریشن کرانے کے بعد آرام کر رہی ہیں۔ انہوں نے لندن میں نیوز ویک کے نمائندے ڈونافٹ کو انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو کے چیدہ سوالات کے جواب حاضر ہیں۔ آپ سیاست میں کیوں آئے؟ جواب: 1977 میں پاکستانی فوج نے جمہوریت کی بساط لپیٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا تو ملکی حالات نے مجھے سیاسی میدان میں اترنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ زندگی اور موت کے لیے جدوجہد تھی۔ پہلے ہم نے اپنے پاپا کی جان بچانے کے لیے مہم چلائی، بعد ازاں ان کے مشن کو زندہ رکھنے اور کامیاب بنانے کے لیے جدوجہد شروع کر دی، جو تاحال جاری ہے۔ جیل میں قید کے دوران آپ کے شب و روز کیسے گزرے؟ جواب: جیل کی زندگی زندہ درگور ہونے کے مترادف ہوتی ہے۔ آدمی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ قبر کے اندر سانس لے رہا ہے اور یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ تمام لوگ جو انسانی حقوق اور انسان کے لیے بنیادی وقار کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، پاکستان جیسے ملکوں میں جیلوں کے ناگفتبا حالات کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔ وہاں آزادی اور زندگی کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی اور لوگوں کو ذرا سی بات پر اذیت و تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سوال: آپ کو کیسے رہا کر دیا گیا؟ جواب: سب سے اہم بات یہ تھی کہ میں تندرست نہیں تھی۔ فوجی حکومت نے کن وجوہات کے پیش نظر مجھے رہا کر دیا وہ میں نہیں جانتی۔ میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ وہ مجھے پاکستان میں رہنے کے لیے ہرگز رہا کرنے والے نہیں تھے۔ سوال: جنرل ضیاء کی حکومت کے متعلق آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ یہ ملک کے اندر انتہائی کڑا اور تکلیف دہ وقت ہے۔ پارلیمنٹ کی زبان بند کر دی گئی ہے، عدلیہ کی زبان پر تالے ڈال دیے گئے ہیں اور لوگوں کی زبانیں بند کر دی گئی ہیں۔ گویا پورے ملک کو شہر خاموشہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ہماری معیشت کے لیے بہت برا وقت ہے۔ امیر اور غریب کے درمیان فرق بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ نیز مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے مابین فاصلہ روز بروز بڑھ رہا ہے۔ پی پی کے مخالفین اور نکتہ چین کہتے ہیں کہ آپ کے والد نے ایک مطلق العنان حکمران کے طور پر حکومت کی اور انسانی حقوق کو پامال کرنے کے مرتکب ہوئے۔ جواب: یہ انتہائی جھوٹی اور لغو الزام تراشی ہے۔ یہ حقیقت کہ 1973 کے دستور کو معطل کر دیا گیا ہے اور سیاسی جماعتیں اسی بنیادی قانون کی بحالی کا مطالبہ کر رہی ہیں جو میرے پاپا کے دور میں نافذ تھا، اس الزام تراشی کو غلط ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ سوال: کیا آپ اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ جنرل ضیاء ملک میں آئینی حکومت کے قیام کا وعدہ پورا کریں گے اور مارچ 1985 میں انتخابات کرا دیں گے؟ جواب: فوجی حکومت اقتدار عوام کو واپس دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ اکتوبر میں اگر عین آخری وقت پر ان کے حساب جواب نہ دے گئے تو ممکن ہے وہ صوبائی اسمبلیوں کے لیے امیدوار منتخب کر لیں، تاہم وہ قومی اسمبلیوں کے امیدواروں کا چناؤ ہرگز نہیں کریں گے۔ ان کے سامنے انتقال اقتدار کا مسئلہ نہیں، بلکہ وہ فوجی حکومت کو سول گورنمنٹ کے روپ میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر امیدواروں کا چناؤ کیا بھی گیا تو وہ قابل اعتماد نہیں ہوگا۔
کیونککہ سیاسی جماعتوں کو انتخابی عمل میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سوال: ضیاء نے یہ عندیہ دیا ہے کہ وہ سیاسی پارٹیوں کے قائدین سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ کیا پیپلز پارٹی ان سے ملنا اور مذاکرات کرنا پسند کرے گی؟ جواب: انہوں نے نہ تو پی پی کو مذاکرات میں شرکت کا دعوت نامہ بھیجا ہے اور نہ ہی پی پی ایسی دعوت قبول کرے گی۔ ضیاء کی کوئی بھی بات قابل اعتبار نہیں۔ اس نے جتنے وعدے کیے سب توڑ ڈالے، ایک بھی پورا نہیں کیا، اس لیے اس کے کسی بھی قول و فعل پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ سوال: آپ کی پارٹی کے غرض و مقاصد کیا ہیں؟ جواب: اسلام ہمارا مذہب ہے، جمہوریت ہماری سیاسی حکمت عملی ہے اور سوشلزم ہماری معاشی پالیسی کی بنیاد ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں 1973 کے آئین کے تحت آزادانہ و منصفانہ الیکشن کرائے جائیں۔ سوال: مندرجہ بالا مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی؟ جواب: مجھے اس بارے میں اپنی پارٹی لیڈروں کے ساتھ مشورہ کرنا ہوگا۔ مجھے اس سال جنوری کے شروع میں رہا کیا گیا تھا۔ مجھے ابھی تک اپنے دوستوں اور پارٹی کارکنوں سے ملنے کا موقع نہیں ملا۔ 1985 کا سال ہمارے لیے بہت اہم ہوگا۔ سوال: کیا آپ جنرل ضیاء کی اسلامی بنیاد پرستی کے لیے شروع کی گئی مہم سے اتفاق کرتی ہیں؟ جواب: ضیاء نے کسی بھی طرح اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی۔ ہم نے ملک میں اسلامی جمہوری اور نمائندہ دستور نافذ کیا تھا، جسے فوجی حکومت نے معطل کر دیا۔ اس حکومت نے ایک اسلامی ملک کے منتخب وزیر اعظم کو قتل کر دیا، جس نے اسلام کے لیے اس قدر خلوص نیت سے کام کیا کہ اس کے دور میں اسلامی تہذیب و تمدن کا آیا ہوا۔ یہ بنیاد پرستی کے اچانک شروع ہو جانے کا سوال نہیں، یہ بے اصول اور بے ایمان لوگوں کی ذہنیت کا معاملہ ہے، جو مذہب کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان جیسے اسلامی ملک میں کسی سیاسی پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے ایک عورت کا کیا مقام ہے؟ لوگ مجھے ایک خاتون کی حیثیت سے نہیں دیکھتے، بلکہ ایک فرد کی حیثیت سے دیکھتے ہیں جو ان کے نسب العین کے لیے ان کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ معاشرہ کی تشکیل میں مرد اور عورت مساوی کردار ادا کرتے ہیں۔ کیا آپ ملک سے باہر یا جیل میں رہتے ہوئے اپنی پارٹی کی مؤثر انداز میں قیادت کر سکتی ہیں؟ جواب: شروع میں لوگوں کا خیال تھا کہ بھٹو کی نظر بندی سے ان کی پارٹی ختم ہو جائے گی، تاہم پاپا کو جیل میں ڈالنے سے مطلوبہ مقاصد پورے نہیں ہوئے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ بھٹو کی موت کے ساتھ ہی پارٹی ختم ہو جائے گی۔ اس کا بھی حسب منشا نتیجہ نہیں نکلا۔ اگر ان کی موجودہ سوچ یہ ہے کہ میرے ملک سے باہر رہنے یا جیل میں ڈال دینے سے ان کا مقصد پورا ہو جائے گا، تو یہ ان کی بھول اور خام خیالی ہے۔ سوال: آپ کب تک پاکستان واپس جانے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ جواب: میری وطن واپسی کا انحصار میرے علاج معالجہ اور سیاسی عوامل پر ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں 1 سال کے اندر اندر واپس چلی جاؤں۔ مجھے امید ہے کہ میری واپسی ماشاء اللہ کے خاتمہ کا سبب بنے گی۔ سوال: آپ کے خیال میں جب آپ واپس جائیں گے تو کس قسم کی صورتحال پیش آئے گی؟ جواب: میں جانتی ہوں کہ اگر میں واپس گئی تو مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا، میں آزاد نہیں رہ سکوں گی۔ آپ پاکستان کے مستقبل کو کیسا دیکھتی ہیں؟ جواب: مستقبل قریب بہت تاریک لگتا ہے۔ پاکستان میں جب بھی فوج اقتدار سنبھالتی ہے تو اس کا نتیجہ یا تو کسی حصہ کی علیحدگی کی صورت میں نکلتا ہے یا انقلاب برپا ہوتا ہے، یا بیک وقت دونوں کام ہوتے ہیں۔ فوجی حکومت کے تسلسل سے دوہرے خطرات جنم لیتے ہیں: ملک کے ٹکڑے ہونے کا خطرہ
اور لڑائی چھڑ جانے کا اندیشہ لوگوں کی نیندیں حرام کر دیتا ہے۔ اگر صوبے یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ اقتدار میں شامل نہیں تو وہ اقتدار حاصل کرنے کے متبادل ذرائع اپنانے کی سوچتے ہیں۔ سوال: کیا پاکستان کے قائم و دائم رہنے کی کوئی امید ہے؟ جواب: میں بنیادی طور پر رجعیت پسند ہوں۔ میں اس بات پر پختہ یقین رکھتی ہوں کہ معاشروں اور لوگوں میں زبردست لچک ہوتی ہے۔ میرا اس بات پر ایمان ہے کہ سیاسی دباؤ تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ عوام آخر کار فوجی حکومت کی دبانے اور کچلنے کی پالیسی کو ناکام بنا کر غلبہ حاصل کر لیں گے اور ایک نہ ایک دن فوجی حکومت کو پسپا ہونا پڑے گا۔